حالیہ قدرتی آفت میں 700 سے زائد افراد اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس سانحے پر ہر پاکستانی کی آنکھ اشک بار ہے۔ ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ عوام کی خدمت میں نشاور کرنے ہیں۔ مل کر اس موسمیاتی تباہی سے پیدا ہونے والے چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے ساتھ قدرتی آفات میں بھی عوام کی شانہ بشانہ ہیں۔ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے خطرناک جگہوں پر تعمیرات کو روکنا ہوگا۔ بلا امتیاز امداد اور بحالی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ میں نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے ہر گھر کو بجلی فراہم کی جائے، چاہے وہ بل ادا کرتے تھے یا نہیں۔ وزیر اعظم کا ضلع بنیر میں سیلاب متاثرین سے خطاب۔ وزیر اعظم کا وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی کا دورہ۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ وفاق سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت سے مکمل تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ امدادی کارروائیوں میں مسلح افواج اور سول انتظامیہ کی انتھک محنت کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا سیلاب سے متاثرہ آبادی کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم۔ وزیر اعظم نے سٹیج سے نیچے آ کر متاثرہ بزرگ کو چیک کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں، پولیس اور سول انتظامیہ سے ملاقات۔ ریلیف آپریشن میں خدمات پر افواج اور سول انتظامیہ کو خراج تحسین۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد پاک فوج کی اولین ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمپنی شینڈونگ زنزو گروپ کارپوریشن کے وفد کی ملاقات۔ چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ حکومت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ پاکستان میں شپ بریکنگ اور شپ ری سائیکلنگ کے شعبوں میں بے پناہ استعداد ہے۔ وزیر اعظم کی چینی صنعت کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ چینی وفد کا میری ٹائم انڈسٹریل کمپلیکس کے قیام میں دلچسپی کا اظہار۔ شینڈونگ زنزو گروپ پاکستان میں گرین شپ بریکنگ یارڈ تعمیر کرے گا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کی پاکستان کے دورے پر اسلام آباد آمد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ روایتی ملبوسات پہنے بچوں نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ چین کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ باہمی مفادات، اقتصادی و تجارتی تعاون میں اضافے اور علاقائی امن و استحکام اور ترقی و استحکام کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ کابل میں پاکستان، چین، افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات۔ تینوں ملکوں کا سی پیک منصوبے کو افغانستان تک وسعت دینے پر اتفاق۔ مذاکرات میں سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ ٹرانزٹ ٹریڈ، صحت، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے۔ منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ پاک فوج اور پاک فضائیہ کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھرپور امدادی سرگرمیاں جاری۔ انجینئر کور کے دستوں نے پیر بابا بائی پاس اور 7 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علوج پورن 20 کلومیٹر طویل سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی۔ پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن، اشیاء خورنوش اور ضروری ادویات نور خان ایئر بیس سے گلگت بلتستان پہنچا دی گئیں۔ سیلاب میں پھنسے 75 افراد بھی محفوظ مقامات پر منتقل۔ کراچی میں مزید بارش، نشیبی علاقے زیر آب، معمولات زندگی شدید متاثر۔ مختلف حادثات میں 11 افراد جاں بحق۔ بارش کی صورتحال کے پیش نظر کراچی میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے۔ کراچی میں پاک فوج کی بھرپور امدادی سرگرمیاں۔ سیلابی پانی میں پھنسے بزرگوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ فوجی جوان بارشی پانی سے خراب ہونے والی گاڑیوں کو پاک فوج کی امدادی گاڑیوں سے ریسکیو کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے کام کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات کے سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ٹوکیو میں میٹروپولیٹن ایکسپریس وے نیہو باشی سیکشن کا دورہ۔ مریم نواز کو نیہو باشی ایکسپریس وے پروجیکٹ کے ماحول دوست اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ نیہو باشی ری ڈیولپمنٹ کے ہب وسٹا کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاپان کے قدیمی نیہو باشی برج کا بھی دورہ۔
اور 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ میں شرکت۔ قومی T20 اسکواڈ دبئی پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج سے پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان افغانستان متحدہ عرب امارات پر مشتمل 3 ملکی سیریز 29 اگست سے شروع ہوگی۔ ایشیا کپ کا آغاز 9 ستمبر سے ہوگا۔